باب چہارم مسائل تصوف، اس کی 11 فصلیں ہیں۔ فصل اول خطرات و مذمت نفس، فصل دوم استغفار، ستر احوال، گستن و پیوستن، فصل سوم حقوق پیر و مرید و عقیدت و رضائے پیر، فصل چہارم محبت و زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فصل پنجم تصور و صحبت شیخ، فصل ششم اخلاص، استقامت، وجد و حال، فصل ہفتم تواضع، ایثار، تسہیل حصول مراتب، فصل ہشتم مجاہدہ، ذکر و فکر، مجذوب، سفر در وطن، فصل نہم نماز و درود شریف، فصل دہم عشق دیدار الہی، رضا و تسلیم، فصل یازدہم متفرقات۔ فصل اول خطرات و مذمت نفس۔ ارشاد: حضور علیہ الرحمہ کو جب کبھی خطرہ نفسانی ہوتا تو آپ بائیں طرف تھو تھو کر کے فرمایا کرتے، پکڑو کالے چور کو۔ درویشوں کو ہر وقت کی حاضر باشی کی وجہ سے معلوم ہو گیا کہ حضور ایسا کبھی خطرہ کے وقت فرمایا اور کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے عرض کیا، حضور، درویش کامل کو جب اعلیٰ عروج ہو گیا اور روح اس کی عرش معلیٰ پر پرواز کر گئی تو نفس تو وہاں جا نہیں سکتا، پھر یہ خطرہ کس طرح دیتا ہے؟ فرمایا کہ بے شک یہ وہاں تک جاتا نہیں مگر نیچے پڑا ہوا یہ ایسی تار سی ہلاتا ہے کہ روح فوراً نیچے آ گرتی ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ تمام بدن اور خون میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ جب ذرا خوشی اس کو ہوئی تو فوراً کالے سانپ کی طرح سر اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے، مگر خدا تعالی کے ذکر کے ساتھ بڑا کمزور اور بد طاقت ہوتا ہے۔ ارشاد: ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اوائل میں ایک روز ہم کو نفس نے ایسا خطرہ دیا کہ کسی طرح جانے میں نہ آئے۔ ہم حضرت شاہ عبدالرسول علیہ الرحمہ کی قبر پر جا کر مراقب ہو بیٹھے اور فیض لینے لگے تو ہم نے دیکھا کہ گندگی کی ایک سیاہ گولی سی ہمارے دل سے نکل کر باہر دور گر پڑی اور خطرہ جاتا رہا، سینہ منور ہو گیا۔ خطرہ سے دل پلید ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے زائل ہونے کی یہ ترکیب ہے کہ صحبت اولیاء اللہ حاصل کرے اور ذکر الہی میں مشغول ہو۔ پیشوا کے تصور سے بھی زائل ہو جاتا ہے اور دعا مانگنے سے بھی، اور غوث اس وقت ہوتا ہے جب فقیر کا لطیفہ نفس فنا ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ خطرہ ایمان والے کو آتا ہے، بے ایمان کو کبھی نہیں آتا، اور خطرہ کو برا جاننا بھی مومن کی نشانی ہے، اور کامل ایمان والا ہی اس کو برا جانتا ہے۔ ارشاد: ایک روز ارشاد ہوا کہ نفس کے خطرات کا بھی کوئی حساب نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فقیر جب یاد خدا میں مصروف ہو گیا تو نفس نے خطرہ دیا کہ تو حجرہ میں پڑا جو یاد خدا کرتا ہے، تیری اس یاد سے خلق خدا کو کیا فائدہ ہوا؟ کیوں تو کوئی مدرسہ نہیں بناتا، مسجد نہیں تعمیر کراتا، یا اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے ہمیشہ کو تیری عبادت جاری رہے، اور پھر گوشہ سے نکال کر خراب کرتا اور غیبت وغیرہ امورات میں مشغول کر دیتا ہے؟ ادھر وصل ذات سے جدا کر دیا، ادھر لوگوں کے ساتھ جھگڑا فسادوں میں پڑ گیا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ فقیر کو لازم ہے کہ جو کام کرے استقامت کے ساتھ کرے۔ ایک استقامت 100 کرامت سے بہتر ہے۔ جب خدا تعالی کو یاد کرنے لگے تو جب تک واصل باللہ نہ ہو تو کسی طرف متوجہ نہ ہو۔ فقیر پر صبر حرام ہے اور حرص فرض۔ صبر کے معنی ہے ٹھہرنا، تو ایک تجلی پر ٹھہرنا مذموم ہے، یہاں حرص اور طمع ہی فرض ہے۔
ہمیشہ خدا تعالی کے دیدار اور وصل کی حرص بڑھاتا رہے اور محبت الہی کا ہر وقت گرویدہ رہے۔ شعر: سن اے طالب مولا والے والمولا دے ہوویں، دم دم قدم اگیرے رکھیں، ٹھہر نہ کتے کھلویں۔ ترجمہ: اے طالب مولا سن، مولا کی طرف بڑھ، ہر قدم آگے کو بڑھ اور کسی جگہ قیام نہ کر۔ ارشاد: ایک روز کسی شخص نے حضرت صاحب علیہ الرحمہ سے عرض کیا کہ حضور، خطرات نفس مجھ کو بہت آتے ہیں، ہر چند میں ہٹاتا ہوں مگر کسی طرح جاتے نہیں، اس لیے میں ذکر نہیں کرتا، کیونکہ خطرات سے دل پاک ہو تو میں ذکر کروں۔ حضور نے فرمایا کہ اسی طرح ایک شخص نے حضرت حاجی صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں خطرات نفس کی شکایت کی تھی، تو حضرت حاجی صاحب علیہ الرحمہ نے اس پر یہ مثال بیان فرمائی تھی کہ جس طرح گداگروں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ میں بھیک لینے کے واسطے کاسا وغیرہ لیے ہوئے اس ہاتھ کو بھیک دینے والے کی طرف بڑھائے رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے پیچھے سے کتوں کو ہٹاتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر بھیک ہی لیں اور کتوں کو نہ ہٹائیں تو ان کے کاٹ کھانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جو کتوں کو ہی ہٹاتے رہیں اور بھیک کی طرف متوجہ نہ ہوں تو بھیک سے محروم رہنے کا خوف، اس لیے ایک ہی وقت میں دونوں کام کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح خطرات کے دور کرنے کی یہ ترکیب ہے کہ ادھر تو ذکر الہی میں مشغول رہے اور ادھر دل میں خطرات کو برا جانتا رہے۔ ذکر الہی کرنے سے فوراً خناس کے منہ میں آگ لگتی ہے اور خطرہ سے باز رہتا ہے، اور سب خطرات سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ خطرات سے پاک ہوں تو ذکر کروں، بلکہ خطرات کے وقت زیادہ کرنا چاہیے۔ ارشاد: ایک روز فرمایا کہ جیسا نفس دشمن ہے ایسا انسان کا اور کوئی دشمن نہیں، یہ ہر ایک شخص سے اس کے موافق مشورہ دے کر سب کو ذلیل و خوار کرتا ہے، جاہلوں کو یہ کہہ کر خراب کرتا ہے کہ نماز پڑھ کر کیا بنے گا، مفت میں وقت ضائع کرتا ہے، کون سے نمازی ہم سے زیادہ رزق یا عزت والے ہیں، اور پڑھے ہوں سے مل کر کہتا ہے کہ نماز خوب پڑھنی چاہیے، جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر ان میں عجب، ریا و تکبر پیدا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تیری جیسی نماز کوئی نہیں پڑھتا، نہ تیرے برابر کوئی عمل کرتا ہے۔ حافظوں، مولویوں کو بھی ایسی ہی سجھاتا ہے کہ تمہارے جیسا کوئی خوش الحان نہیں، تقریر کرنے اور واز کہنے والا نہیں، فلاں عالم کو کیا علم ہے، تیرے مقابلے میں کیا چیز ہے، تو ہی صاحب کمال ہے۔ اسی طرح یہ فقیروں کو بھی سجھاتا ہے کہ تو بڑا مجاہدہ کرنے والا ہے، فلاں فقیر کیا شے ہے، جب تک نفس مطمئنہ نہ ہو جائے اس کا اعتبار نہ کرنا چاہیے، یہ گھر کے اندر فساد کی جڑ ہے، اسی کے ذریعے سے شیطان انسان پر غالب ہوتا ہے، اگر اس کو قابو کر کے اپنے کوٹ کو مضبوط کر لیا جائے تو باہر کا دشمن قلعہ پر فتح نہیں پا سکتا۔ حضور علیہ الرحمہ کی عادت مبارک تھی کہ جب ملنے والے درویشوں سے کوئی خطا ہو جاتی تو معاف کر دیا کرتے اور فرماتے کہ یہ نفس بڑا دشمن ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اکثر چلتے پھرتے فرمایا کرتے الہی خطرات نفس سے بچا، اور یہ بھی فرماتے کہ جس قدر کمال فقیر کو زیادہ ہوتا ہے خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ جس قدر اعلیٰ مقام فقیر کو حاصل ہوتا ہے ایسا ہی خطرہ اعلیٰ درجے کا مذموم و قبیح نفس دیتا ہے۔
ارشاد: ایک روز ارشاد ہوا کہ ہمارے دادا پیر حضرت حاجی صاحب علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ یہ نفس بہت بری بلا ہے۔ ہماری عادت تھی کہ اپنے معمول بلا ناغہ ہمیشہ کرتے، تو جب رات کو سونے لگتے یہ بڑا ہی خوش ہوتا اور کہتا تو نے بڑا کام کیا۔ ایک روز ہم نے آدھی تسبیح کم کر دی۔ اس رات بڑا بے چین اور مزمحل یعنی پریشان رہا اور بڑائی نہ دے سکا، تو لازم ہے کہ اس کی سرتابی کرتا رہے، خواہ کسی ہیلے سے ہو، اور عبادت میں ترقی کرتا جائے۔ اور اعلیٰ درجے کی تدبیر یہ ہے کہ جس قدر طاعت و عبادت کرے یہی سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہو اور نیک اعمال کی ترقی میں کوشش کرتا رہے، مزمحل ہو کر نیک اعمال کو چھوڑ نہ بیٹھے، اور اس کو سمجھائے کہ اے بندے تو خاک ہے اور پھر تو نے خاک ہو جانا ہے، تیرے گھر کی بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں جس پر تو خوش ہو جاتا ہے۔ بدن تیرا اللہ تعالی نے بنایا ہے، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں یہ سب اللہ تعالی نے بنائے ہیں۔ توفیق عبادت کی بھی اللہ تعالی نے عنایت کی ہے، اسی توفیق سے تو اعمال صالح اور قرب الہی کی طرف متوجہ ہوا ہے، پھر تیرا کچھ بھی نہیں جس پر تو ناز و نخرے کرے۔ اے خاکی، اپنے مرتبے کو یاد رکھ، تو عاجز ہے، تیرا کام عاجزی کرنا ہے اپنے معبود حقیقی کی۔ اللہ اللہ اللہ۔ فصل دوم، استغفار، ستر احوال، گستن و پیوستن۔ نقل: ایک روز اس بات کا ذکر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات کے اوقات میں کسی وقت ہمیشہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس پر کسی نے عرض کیا کہ حضور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، پھر آپ کی بخشش مانگنے کے کیا معنی ہے؟ فرمایا، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کوئی گناہ کیا اور نہ آپ کی ذات میں گناہ کی طاقت ہی رکھی گئی تھی۔ جس طرح کے گناہ دنیا کے یہ لوگ کرتے ہیں، اس قسم کے گناہ آپ کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ معصوم تھے۔ اس کا مطلب اور ہے، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت ذات کی تجلیات وارد ہوتی رہتی تھیں۔ جب ایک تجلی وارد ہوتی تو حضور کے خیال میں آتا کہ یہ ذات کی انتہا ہو گئی، پھر دوسری تجلی وارد ہوتی تو آپ اس پہلے خیال سے استغفار پڑھتے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس تجلی پر یہ خیال ہوتا تو دوسری تجلی پر پہلے خیال سے استغفار پڑھتے۔ آپ کے استغفار پڑھنے اور بخشش مانگنے کی یہ وجہ تھی، ورنہ نہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور نہ اس کی طاقت آپ میں رکھی گئی تھی، اور دیدار بھی آپ کو اس درجے کا تھا کہ نہ کبھی کسی کو ہوا اور نہ آئندہ کسی کو ہوگا۔ یہ مسئلہ ہم نے اسی طرح سنا تھا۔ ہمارا طریقہ اس مسئلے میں کچھ اور ہی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے واسطے، یعنی تاکہ امت بھی استغفار پڑھا کرے، استغفار پڑھا تھا، ورنہ اور کوئی وجہ نہ تھی، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ الآیہ، تاکہ بخشے اللہ تعالی جو پہلے ہو چکا تیرے اگلوں کے گناہ سے۔ جب اس عمل کو امت مرحوم پڑھے گی یا سنے گی کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ہو کر پھر بھی استغفار قضا نہیں کرتے تھے، تو ان کو خیال ہوگا کہ ہم بھی اس کو قضا نہ کریں۔ ارشاد: ایک روز ارشاد فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب بندہ گناہ کے بعد بخشش کے واسطے روتا اور عاجزی و زاری کرتا ہے تو اللہ تعالی کی بخشش کا دریا جوش میں آ جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندہ نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ بہشت صرف ایک بالشت بھر کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، پھر اس سے کوئی ایسا
ایسا گناہ ہو جاتا ہے اور توبہ نہیں کی تو اس کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ایک بندہ برے کام کرتا ہے یہاں تک کہ دوزخ صرف ایک بالشت بھر کے فاصلے پر رہ جاتا ہے اور توبہ کا موقع اسے مل جاتا ہے، اس سے نیک کام کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بہشت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور ارشاد ہے الایمان بالخواتیم، ترجمہ ایمان خاتموں کے ساتھ ہے، یعنی ایمان کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ پھر فرمایا اس پر ہم کو ایک نقل یاد آ گئی۔ نقل ہے کہ خواجہ محمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حجرہ میں آیا، آپ نے بڑی محبت سے اس کے ساتھ باتیں کی، تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ آپ نے افسوس کے ساتھ فرمایا کہ یہ شخص جو ابھی ہمارے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا جزیروں میں رہتا ہے، اس کو اللہ تعالی کی طرف سے امیر البحری کا منصب حاصل تھا، یعنی دریاؤں اور سمندروں کے پانی پر اللہ تعالی نے اس کو حاکم بنا دیا تھا۔ اس سے ایک گناہ سرزد ہوا جس کے باعث اس منصب سے گرا دیا گیا، مگر چونکہ پچھلے ذکر اذکار کی لذت اس کے بدن میں سرایت کیے ہوئے ہے، اس لیے ابھی تک اس کو اپنے گر جانے کا پتہ نہیں لگا۔ ہمیں معلوم ہو گیا تھا، مگر شرم آئی کہ ایسے منصب والے کو اس کی معزولی کی اطلاع کیسے کریں۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت اس نے وہ کیا گناہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص امیر البحر تھا، بارش ہو رہی تھی، اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ بارش کہیں خشک زمین پر ہوتی تو بہتر تھا کہ وہاں کھیتی گھاس وغیرہ پیدا ہو جاتا، یہاں سمندر میں بے فائدہ ہے۔ چونکہ اس نے قدرت پر اعتراض کیا تھا اس واسطے یہ اس منصب سے گرا دیا گیا، حالانکہ تھا مقربوں میں سے۔ اللہ تعالی ناراض ہو گیا کہ اس نے مقرب ہو کر ہماری قدرت پر اعتراض کیوں کیا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو اور میں کسی طرح وہاں پہنچ سکوں تو انہیں اطلاع کر دوں تاکہ اب بھی وہ توبہ کر لیں اور گناہ معاف ہو جائے۔ حضرت محمد رفاعی علیہ الرحمہ نے فرمایا بہتر ہے تو آنکھیں بند کر کے یہ اسم پڑھتا چلا جا، جلدی سے وہاں پہنچ جائے گا اور ان کو آگاہ کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اسی طریقے سے جلدی ان بزرگ کے پاس پہنچ گیا اور سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے پوچھا کس ذریعے سے معلوم ہوا کہ میں اس منصب سے گرا دیا گیا ہوں؟ کہا کہ محمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو روح مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا ہے۔ اس پر وہ بزرگ بولے اے بندے اللہ کے، تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے میرے گناہ پر مطلع کر دیا، اب ایک احسان اور کر کہ میرے پاؤں میں رسی باندھ لے اور ان جھاڑ جھنڈوں میں گھسیٹتا ہوا لے چل، اور کچھ دور جا کے میرے منہ پر جوتیاں مار کر یوں کہا کر کہ جو شخص اپنے مولا کے کاموں پر اعتراض کرے اس کا یہ حال ہوتا ہے، اور میں استغفار کروں شاید یہ عاجزی میری پسند فرمائے اور اللہ تعالی میرا گناہ معاف فرما دے۔ اس نے کہا اگر ایسا کرنے سے آپ کا گناہ معاف ہو جائے تو مجھے کیا تعمل ہے؟ چنانچہ اس نے پاؤں میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹنا شروع کیا۔ وہ بدگاہ غافر الذنوب یعنی گناہوں کو بخشنے والا، وہ بدرگاہ غافر الذنوب یعنی گناہوں کو بخشنے والا، مجیب الدعوات یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والا استغفار میں مشغول ہو گئے، اور گھسیٹنے والے کو بھی زاری شروع ہو گئی کہ یہ روح مبارک وہ ہے جس پر جمال الہی کی تجلی وارد ہوتی رہی، میں کس طرح اب اس پر جوتی ماروں؟ جلال اور بے نیازی اس مولا کی وجہ سے بہت رویا، اور وہ بزرگ بھی رو رہے تھے۔ ان کی زاری کا یہ اثر جنگل میں ہوا کہ جھاڑ و جھنڈ اور جانور جو وہاں رہتے تھے تمام اس کی
بے نیازی کو سن کر کانپ گئے اور رونے لگے۔ ابھی منہ پر جوتیاں مارنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اس منصب کی تجلی وارد ہوئی اور پھر وہی منصب اور وہی کمالات عطا ہو گئے۔ رسی ٹوٹ گئی اور وہ بزرگ سجدے میں جا پڑے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ہاتف غیب نے آواز دی کہ تجھ کو نہیں معلوم تھا کہ زمین پر بارش ہونے سے تو اناج ہی پیدا ہوتے ہیں، اور یہاں سمندر میں بارش ہونے سے خالص موتی پیدا ہوتے ہیں۔ شعر: اجزکار انبیاء و اولیاء ست، عاجزی مقبول درگاہ خدا است۔ درگاہ خدا ست۔ ترجمہ شعر: عاجزی انبیاء و اولیاء کا شیوا ہے اور عاجزی ہی بارگاہ خدا میں قبول ہوتی ہے۔ ارشاد: ایک روز استغفار کے معنی کے بارے میں ذکر تھا۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور، اولیاء اللہ جب گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور ذکر و شغل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان پر وارد ہو جاتی ہے اور گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتے، پھر وہ جو استغفار کرتے ہیں کون سے گناہ سے کرتے ہیں؟ فرمایا: ہر مقام میں فقیر کا استغفار علیحدہ ہوتا ہے۔ فقیر شروع میں جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ اپنے گزشتہ گناہوں سے استغفار کرتا ہے، پھر جو آگے ترقی کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں کمی واقع ہونے پر استغفار کرتا ہے، پھر اس سے جب ترقی کرتا ہے تو اپنے قصور ہمت پر استغفار پڑھتا ہے۔ آخر اسی طرح ہر مقام میں علیحدہ استغفار پڑھتا ہوا جب مقام مشاہدہ میں پہنچتا ہے، اس کو اللہ جل شانہ کا دیدار اور وصل ذات الہی ہوتا ہے۔ اس وقت اس بات پر استغفار پڑتا ہے کہ خداوندہ، میرے اندر اتنی استعداد نہ تھی کہ میں اپنی ہمت اور کوشش سے تیرا دیدار اور تیری ذات کا وصل کرتا۔ تو اس وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کہ یہ معنی ہوتے ہیں کہ خداوندہ، میں تیرے دیدار اور تیری ذات کے وصل کے حصوں کو اپنی استعداد اور ہمت و کوشش کی طرف منسوب کرنے سے توبہ کرتا اور اس پر استغفار پڑھتا ہوں۔ یہ جو کچھ ہوا سب تیرے ہی فضل سے ہوا، اور واقعی بات بھی یہی ہے کہ بندہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ پیر کامل ہو اور رحمت الہی شامل حال ہو تو تب یہ مراتب اس کو ملتے ہیں، ورنہ بندہ کی اپنی استعداد و ہمت و کوشش سے کچھ بھی نہیں بن سکتا، اور بغیر استغفار کے اس کو کسی حال اور کسی مقام میں چارہ نہیں۔ چنانچہ ہمیں ایک نقل یاد آ گئی، وہ سناتے ہیں۔ نقل ہے کہ کسی جگہ ایک بزرگ تھا، اس نے 100 برس تک اس قدر عبادت کی کہ جس پتھر پر وہ عبادت کرتا تھا وہ بھی اس جگہ سے گھس گیا تھا جہاں وہ بیٹھ کر عبادت کرتا تھا، اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہا تھا۔ جب وہ مر گیا اور قبر میں دفن کیا جا چکا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ بتا بندے، اب ہم تجھے عدل کے ساتھ بخشیں یا رحمت کے ساتھ؟ اس نے کہا، خداوند، رحمت کے ساتھ۔ تو اس کو بخشنا جس نے گناہ کیے ہوں، میں نے تو کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ پھر حکم آیا کہ بندے اب بھی مان جا۔ اس نے پھر وہی اصرار کیا۔ آخر اللہ تعالی نے عدل کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اسے قبر میں سخت پیاس لگی۔ اس نے عرض کیا، خداوندہ، مجھے بے حد پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی عطا فرما دے۔ حکم ہوا کہ اب رحمت کا تو کام ہی نہیں رہا، قیمت دو تو ملے۔ عرض کیا، خداوندہ، 50 برس کی عبادت لے لے اور مجھے پانی پلا دے۔ چنانچہ پانی پلا دیا گیا
تھوڑی دیر کے بعد پھر پیاس لگی، اس نے پھر پانی مانگا، پھر قیمت ادا کرنے کا حکم ہوا، اس نے پھر 50 برس کی عبادت دی اور پانی پیا۔ عبادت تو تمام یوں بک چکی۔ اب پتھر نے مدعی ہو کر دعویٰ کیا کہ خداوند، میں نے اس کا کیا قصور کیا تھا کہ 100 برس تک میرے اوپر بیٹھا عبادت کرتا رہا اور مجھے گھسا دیا۔ خداوندہ میرا انصاف کر۔ اللہ تعالی نے فرمایا، کہو بندے، اب عدل تو اس بات کا مقتضی ہے، یعنی تقاضا کرتا ہے کہ تجھے پتھر بناؤں اور اس پتھر کو آدمی، اور پھر 100 برس تک یہ تیرے اوپر بیٹھ کر عبادت کرے۔ ابھی اس کا فیصلہ نہ ہونے پایا تھا کہ پانی نے دعویٰ کیا کہ خداوندہ، میں نے اس کا کیا قصور کیا تھا کہ اس نے مجھے پیا اور پیشاب بنا کر ناپاک کر دیا، حالانکہ میں خود پاک اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی پاک کرنے والا تھا۔ اس کے ساتھ ہی زمین نے دعویٰ کیا کہ خداوندہ، میں نے اس کا کیا قصور کیا تھا کہ مجھ پر یہ چلا پھرا، میرے اوپر پاخانہ اور پیشاب کر کے اور میرے ڈھیلے بنا بنا کر اور استنجا کر کے مجھے ناپاک کیا اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، حالانکہ میں پاک تھی۔ لوگ مجھ سے تیمم کرتے اور مجھ پر نمازیں پڑھتے تھے۔ حکم ہوا، بتا بندے، اب ان کا کیوں کر فیصلہ کریں۔ اس وقت وہ سجدے میں گر پڑا، بہت توبہ استغفار کی اور نہایت عاجزی اور زاری کے ساتھ عرض کیا، خداوندہ میں بھولا، عدل سے کام نہیں چلتا اور نہ اب مجھے اس کی خواہش رہی ہے، تو اپنی رحمت ہی سے میری بخشش فرما۔ شعر: جے تو ہوئی مہرباں دوست کل جہان، جے نہ ہوئی مہربان ویری کل جہان۔ ترجمہ: اگر تو مہربان ہو تو سارا جہان دوست ہے، اور اگر تو مہربان نہ ہو تو سب جہان دشمن ہے۔ یہ نقل بیان کر کے فرمایا، سچ تو یوں ہے کہ آدمی بڑا ہی عاجز و محتاج ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت بندہ کی مدد نہ کرے، اور فقیر کو ہر حال اور ہر مقام میں توبہ و استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی فقیر کے واسطے ضروری ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالی کے فضل اور اس کی رحمت پر نظر رکھے اور اپنے آپ کو عاجز و محتاج ہی سمجھتا رہے، نفس کے فریب میں نہ آئے۔ اگر آدمی غور کرے تو بدن بھی اللہ تعالی ہی کا بنایا ہوا ہے، توفیق بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور نام بھی اسی کا ہوا، پھر اس کی اپنی کون سی چیز ہے جس پر یہ خوش ہو اور فخر کرے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا؟ تو نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ ہوا اللہ تعالی کے فضل سے ہوا، اور ہمیشہ اللہ تعالی کے سامنے فقیر اپنے آپ کو عاجز و محتاج ہی سمجھے اور عاجزی ہی کرتا رہے۔ شعر: اجزکار انبیاء و اولیاء ست، عاجزی مقبول درگاہ خدا ست۔ ترجمہ: عاجزی انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا کام ہے، اور عاجزی ہی اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ پھر فرمایا، جوں جوں آگے بڑھے پستی نظر پڑی، خاکساری عالی مقام ہے۔ ایک روز میں یہ حدیث شریف پڑھا رہا تھا، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت فاغفره فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر فقال أعلم عبدي إن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي فقال أعلم عبدي إن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليفعل ما شاء۔ متفق علیہ، یعنی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحقیق بندے نے کوئی گناہ کیا، پھر اس نے کہا کہ خداوندہ میں نے گناہ کیا سو وہ گناہ بخش دے، تو خدا تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہ بخشتا اور اس پر پکڑتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر وہ ٹھہرا رہا جب تک اللہ تعالی نے چاہا، پھر اس نے کوئی گناہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پھر کہا خداوندہ میں نے گناہ کیا سو وہ گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا اور گناہ پر پکڑتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، وہ پھر ٹھہرا رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، اس نے پھر گناہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پھر کہا خداوندہ میں نے ایک گناہ اور کیا، تو میرے لیے بخش دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا اور گناہ پر پکڑتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، بس اب جو اس کا جی چاہے کرے۔ میں نے طالب علم کو اس کا یہ مطلب سمجھایا کہ جب بندہ گناہ کرتا اور پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی سے عرض کرتا ہے کہ خداوندہ میں نے گناہ کیا سو اب معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہ کچھ مدت تک گناہ سے بچا رہا، پھر اس نے گناہ کیا، پھر معافی مانگی اور معاف ہو گیا، پھر کچھ مدت تک گناہ سے بچا رہا، پھر تیسری دفعہ جو اس نے گناہ کر کے اللہ تعالی سے معافی مانگی تو اللہ تعالی نے نہایت شفقت و عنایت سے فرمایا کہ میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا، اب جو تیرا جی چاہے کر، یعنی اب تو گناہ کیے جا، میں بخشتا جاؤں گا۔ چنانچہ حاشیے پر بھی یہی معنی لکھے تھے کہ فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ إِظْهَارَ الْعِنَایَةِ وَالشَّفْقَةِ إِنْ أَيُّ أَنْ فَعَلْتَ صِفَاتَ مَا كُنْتَ تفعل فاستغفرت منه غفرت لك فإني أغفر الذنوب وهذا معني قوله صلى الله عليه وسلم ما أمر من أستغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة۔ ترجمہ لفظ فلیعمل ما شاء من اظہار عنایت و شفقت ہے، یعنی اگر تو نے وہ فعل کیے جو تو ہمیشہ کرتا چلا آتا ہے، پھر تو نے اس سے توبہ کی اور بخشش مانگی تو میں نے تجھے بخش دیا، کیونکہ میں گناہوں کو بخشتا ہوں۔ اور یہی معنی ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نہیں اصرار کیا جس نے بخشش مانگی اگر ایک دن میں 70 بار لوٹ کر گناہ کرے، اگرچہ ایک دن میں 70 بار لوٹ کر گناہ کرے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی سن کر ارشاد فرمایا، مولوی صاحب پھر اس سے تو گناہ کی صاف اجازت پائی جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالی گناہوں سے منع فرماتا ہے۔ اس حدیث شریف کے یہ معنی نہیں جو تم بتا رہے ہو، بلکہ اس کے یہ معنی ہے کہ بندہ پہلے گناہ کرتا ہے، پھر شرمندہ ہو کر بڑی منت و عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے توبہ کرتا اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالی بخش دیتا ہے۔ مدت تک وہ اپنی توبہ اور اپنے اقرار پر جو اس نے اللہ تعالی کے ساتھ کیا تھا قائم رہتا ہے، پھر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر شرمندہ ہو کر اللہ تعالی کے سامنے عاجزی اور زاری کرتا اور بخشش مانگتا ہے، اللہ تعالی پھر بخش دیتا ہے، مدت تک پھر اپنے اقرار اور توبہ پر قائم رہتا ہے، تیسری بار پھر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس وقت وہ بہت ہی روتا اور منت تو عاجزی سے بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ قوت جس سے وہ گناہ کرتا تھا نکال کر اس سے دور کر دیتا ہے، تاکہ یہ میرے بندے کو بار بار نہ ستائے اور پھر چین سے میری اطاعت میں مشغول ہو، اور فرماتا ہے اے بندے میں نے تجھے بخش دیا، اب جو تیرا جی چاہے کر، یعنی دیکھیں تو صحیح اب تو کیوں کر گناہ کرتا ہے۔
مطلب یہ کہ ہم نے تیرے اندر وہ طاقت ہی نہیں رہنے دی کہ جس سے تو گناہ کیا کرتا تھا، ہم بھی تو دیکھیں کہ اب تو کیسے گناہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی کا دوست ہو اور وہ اس کو برے کاموں سے روکتا ہو، ایک دفعہ روکے وہ نہ مانے، دوسری دفعہ روکے پھر بھی نہ مانے، تو پھر تیسری دفعہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دے اور کہے کہ 2 دفعہ ہم نے تجھ کو روکا تو نہیں مانا، اب دیکھیں تو کیسے نہیں مانتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالی گناہوں کا بدلہ معاف فرما دیتا تھا، اب گناہ کی طاقت چھین کر فرماتا ہے کہ لے بندے جو مرضی ہو کر، یعنی کر تو کیسے کرے گا، یعنی اب کر ہی نہیں سکے گا۔ تو اس حدیث کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالی اس کی قوت چھین کر گویا اس کے ہاتھ پاؤں اطاعت الہی کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ فی الحقیقت یہ توبہ آخر کی اکمل طور پر قبول ہوئی۔ پہلی 2 دفعہ تو جرم کی سزا معاف ہوئی تھی، اب تیسری دفعہ طاقت جرم ہی سلب کی گئی تاکہ پھر جرم ہو ہی نہ سکے، بس اب اسے اعلان دیا گیا کہ اب تو جو چاہے کر، بندے تیرے سے جرم ہو ہی نہیں سکے گا، اور وہ بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ارشاد ایک روز فرمایا انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ محفوظ۔ معصوم کے یہ معنی ہیں کہ گناہ کی طاقت ان کے اندر رکھی ہی نہیں جاتی۔ وہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل کے پاس سے ایک سیاہ گوشت کا ٹکڑا نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے تصرف کی جگہ تھی، سو نکال دی گئی ہے، اور نور کا علم و حکمت سے بھرا ہوا تشت میرے سینے میں رکھ دیا۔ اور محفوظ کے یہ معنی ہے کہ گناہ کی طاقت ان کے اندر ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی اس کی اصلاح کر دیتا ہے اور حفاظت الہی ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر ان سے ارادتاً کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ صادر نہیں ہوتا، یعنی توبہ و استغفار کی مزید تفصیل کے واسطے ہم کتاب مفاخر علیہ مصنفہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے ذیل کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ مؤلف وہو ھذا، مراتب سلوک میں سب سے پہلا مرتبہ توبہ ہے، اور توبہ ہر مقام و حال کی اصل اور مقامات میں سب سے پہلا مرتبہ ہے، اور یہ ایسے ہے جیسے بنیاد کے لیے زمین، بس جس کے پاس زمین نہیں وہ بنیاد بھی نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح جس نے توبہ نہیں کی اس کو نہ کوئی مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور نہ کوئی مقام۔ اور توبہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک انابت، دوسری استجابت۔ انابت کے یہ معنی ہے کہ انسان اللہ تعالی سے ڈرے، اس کی قدرت کا خیال کرے، اور استجابت کے یہ معنی ہے کہ انسان اللہ تعالی سے اس لیے ڈرے کہ اللہ تعالی اس کے قریب ہے۔ اور لغت میں توبہ کے معنی گناہ سے رجوع کرنے کے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک عوام کی توبہ، دوسرے خواص کی توبہ۔ پھر عوام کی توبہ کے بھی 3 مراتب ہیں۔ مرتبہ اول کافروں کا ہے کہ ان کی توبہ کفر سے ایمان و اسلام کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ بندہ کا یہ حق ہے کہ اپنے نفس کو عبودیت کے ساتھ پہچانے اور اپنے رب کو ربوبیت کے ساتھ، اور ہر وہ شخص جو کہ اپنی عبودیت سے غافل ہوا اور اس کو دنیا نے آخرت سے روک لیا، اس کو شیطان کی معرفت حاصل ہوگی۔ دوسرا مرتبہ فاسقین یعنی گناہگار مسلمانوں کی توبہ ہے، جنہوں نے کبائر اور منہیات شرعیہ یعنی وہ باتیں جن کا کرنا شریعت کی روح سے منع ہے کا ارتکاب کیا۔ ان کی توبہ کے 6 معنی ہیں۔ اول، گزشتہ گناہوں پر پشیمان ہونا جو آئندہ مراتب کے حصول پر آمادہ کرنے والا ہے۔ دوسرے، فی الحال گناہوں کو ترک کرنا اور آئندہ کے لیے گناہوں کی طرف عود نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔
تیسرے، زمانہ فسق میں جن لوگوں کا مال ظلم سے حاصل کیا گیا تھا وہ انہیں واپس کرنا۔ چوتھے، ان فرائض کو لوٹا کر ادا کرنا جو فوت ہو گئے تھے۔ پانچویں، نفس کو عبادت میں اس طرح پگھلانا جیسے کہ گناہوں میں پگھلا تھا۔ چھٹے، سحر کے وقت گناہوں کی طرف سے خوف کھا کر بارگاہ قادر و جبار میں گریہ و بکا کرنا۔ تیسرا مرتبہ عوام مومنین کی توبہ ہے ان صغیرہ گناہوں سے جو بوجہ سہو و غفلت اور جہل و نسیان یعنی غلطی اور بھول کے صادر ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے ذمے انہی لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا ہے جو جہالت سے برا کام کریں پھر جلدی ہی توبہ کر لیں۔ اور یہ مقام عام مومنین اور خواص فاسقین کا ہے جو عالم ارواح میں تیسری صف میں تھے۔ توبہ کی دوسری قسم خواص کی توبہ ہے۔ اس کے بھی دو مراتب ہیں، ایک تو خواص کی توبہ، دوسرے اخص الخواص کی توبہ۔ خواص کی توبہ ان افکار اور خطرات سے ہوتی ہے جو معاملات دنیا میں ان کو پیش آتے ہیں، اور یہ مقام عوام اولیاء اور خواص مومنین کا ہے جو عالم ارواح میں دوسرے خلف میں تھے۔ اور اخص الخواص کی توبہ دل کو غیر ذکر خدا کی طرف مشغول کرنے سے ہوتی ہے، اور یہ خواص اولیاء کا مقام ہے جو عالم ارواح میں اول صف میں تھے، اور اس کے مقام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے انہ لیغان علی قلبی فاستغفر اللہ 70 مرہ۔ ترجمہ، تحقیق میرے دل پر کچھ پردہ سا آیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے 70 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں۔ اور بعض اکابر نے کہا ہے کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں۔ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے، اور خواص کی عقلوں سے، اور اخصل خواص کی اپنی عبادتوں پر نظر ڈالنے سے۔ انتہا۔ نقل صحیح ہے کہ خلیفہ امیر اللہ شاہ صاحب جو محض ان پڑھ تھے، ایک مرتبہ رمضان شریف میں اپنے وطن قصبہ بوڑیا میں ایک حافظ کا قرآن شریف سن رہے تھے۔ حافظ نے بھول کر ایک آیت چھوڑ دی تو خلیفہ امیر اللہ شاہ نے وہ آیت اسے بتا دی۔ وہ صحیح کر کے آگے بڑھتا چلا گیا، ایک مقام پر پھر اسے متشابہ لگا، خلیفہ صاحب نے وہ بھی بتا دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو چکے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو پڑھے ہوئے نہیں، پھر یہ آیتیں کس طرح بتا دیں؟ انہوں نے سکوت کیا اور اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ لوگوں میں اس بات کا چرچا ہوا، کسی نے حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ سے بھی عرض کر دیا۔ آپ نے خلیفہ صاحب کو بلایا اور دریافت فرمایا کہ امیر اللہ شاہ حافظ والی بات کیوں کر تھی؟ وہ ڈر گئے کہ مبادا حضور ناراض ہوں۔ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا نہیں، ہم تجھ کو کچھ نہ کہیں گے، تم اطمینان کے ساتھ وہ بات سناؤ۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ حضور، میں حسب عادت نماز میں حقیقت قرآن کا فیض جو لوح محفوظ میں پڑھ رہا تھا اپنے دل پر لینے لگا تھا، آیتوں کے الگ الگ ٹکڑے میں دیکھ رہا تھا کہ حافظ پر اور میرے پر وارد ہو رہے ہیں۔ حافظ نے ایک آیت نہیں پڑھی تھی، اس کا ٹکڑا میرے سامنے تو آیا اور اس حافظ کی طرف نہ گیا۔ میں اس سے سمجھ گیا کہ حافظ یہ آیت بھول گیا ہے، چنانچہ میں نے اس ٹکڑے کو دیکھ کر بتا دیا۔ آپ نے فرمایا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن تم نے تو حقیقت قرآن کا مراقبہ کیا، تب یہ بات نصیب ہوئی، اور ہمارا ڈیرا ہر وقت وہیں رہتا ہے، پر ہم نے آج تک یہ بھید ظاہر ہونے نہیں دیا، اور تو نے اتنی سی بات کا ہی شور مچا دیا۔ فقیر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے فقیر فتنہ خلق بن جاتا ہے۔ اعمال نیک کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی
کی رضا میں لگا رہے اور ایسی باتوں کو چھپائے رکھے، خبر نہیں قیامت کے دن کیا معاملہ پیش آئے۔ بندہ کو ہمیشہ خوف و رجا کے درمیان رہنا چاہیے۔ نفس و شیطان دو دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے اور مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ اندیشہ ہے کہ شیطان دشمن کا کہیں داؤ نہ چل جائے، کیونکہ اگر ایسی باتوں میں فخر آ جائے تو خطرہ ہو جاتا ہے۔ مؤلف: اہل دل را ذوق و فہم دیگر است، کان زفہم ہر دو عالم برترست۔ ترجمہ شعر: اہل دل کا ذوق و فہم عجیب و غریب ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں جہان کی سمجھ سے بلند ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور قبلہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نقل ارشاد فرمائی۔ نقل ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ جہاد میں تشریف لے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی ہم رکاب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ اول کفار سے فرما دیتے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قیامت پر ایمان لاؤ۔ اگر ایمان لے آؤ گے تو تمہارا حال ہمارے جیسا ہوگا، اور اگر نہیں مانتے تو جزیہ دو، اور اگر دوسری بات سے بھی انکار کرتے تو تیسری مرتبہ میں تلوار اٹھاتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو وہی احکام سنائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے، قیامت یہی ہے کہ مرے اور خاک مٹی بن گئے۔ اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور جوش میں قدم آگے بڑھا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حکم ہو تو میں ان کفار کو ابھی دکھا دوں کہ قیامت کا میدان قائم ہے اور جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، معلوم ہوا کہ تیرے دل پر سے رومال اٹھ گیا ہے، اور جس کے دل پر سے رومال اٹھ جائے وہ ایسا کر سکتا ہے، مگر ہمیں احکام پہنچانے اور غیب پر مسلمان کرنے کا حکم ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم بھی دکھا سکتے تھے، مگر ہم کو اس وقت حکم نہیں ہے۔ بعد ازاں فرمایا اگر فقیر کو عرش سے فرش تک کشف ہو جائے تو بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، بلکہ ہمیشہ خوف و رجا کے درمیان رہے۔ پھر یہ فقرہ ارشاد فرمایا، جوں جوں آگے بڑھے پستی نظر پڑی، خاکساری عالی مقام ہے۔ ارشاد: ایک روز میں نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ گستن پیوستن پر مقدم ہے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ تصوف کی دو اصطلاحی ہیں۔ گستن کا مطلب ہے ٹوٹنا اور پیوستن کا مطلب جڑنا۔ اصطلاحاً دنیا سے ٹوٹنے اور اللہ تعالی کے قریب ہونے کو کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ارشاد: ایک روز میں نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ گستن پیوستن پر مقدم ہے یا پیوستن گستن پر۔ فرمایا اس کے کیا معنی ہیں؟ میں نے عرض کیا حضور، یہ صوفیاء کرام کی اصطلاح ہے۔ گستن دنیا سے ٹوٹنے کا نام ہے اور پیوستن دنیا سے ٹوٹ کر رب کے ساتھ ملنے کو کہتے ہیں۔ حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے دنیا سے ٹوٹنے کو مقدم کہا ہے اور بعض نے رب کے ساتھ ملنے کو مقدم فرمایا ہے۔ آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے کون سی چیز مقدم ہے؟ فرمایا ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ہم بتائے دیتے ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ٹوٹنا اور ملنا دونوں میں کچھ لڑائی جھگڑا سا ہی رہتا ہے، نہ پہلے ملنا ہے نہ پہلے ٹوٹنا۔ کچھ ایسی بات نظر آتی ہے
کہ جس قدر دنیا سے ٹوٹے اسی قدر رب کے ساتھ مل گئے، جتنے ٹوٹے اتنے ہی مل گئے، جتنے رب سے ملے اتنے ہی ٹوٹ گئے۔ کچھ ایسا ہی لڑائی جھگڑا سا دونوں کا رہتا ہے، نہ کچھ آگے ہے اور نہ پیچھے، نہ ایک دفعہ دنیا سے ٹوٹ ہی سکتا ہے اور نہ ایک دفعہ مل ہی سکتا ہے۔ جتنا جوڑا اور جو لطیفہ دنیا سے ٹوٹا وہی رب کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جو رب کے ساتھ ملتا ہے وہی دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر محبت الہی وارد ہو تو وہ ملنے کی طرف کشش کرتی ہے۔ مقدم محبت رکھنی چاہیے۔ جس قدر محبت اور مجاہدہ بڑھے گا ادھر سے ٹوٹتا جائے گا، اور جتنا ملا اتنا ہی ٹوٹا۔ جو واردات کسی بزرگ پر ہوئی ہیں انہوں نے اسی طرح سمجھ لیا ہے۔ جس پر پہلے ٹوٹ وارد ہوئی اس نے دنیا سے ٹوٹنے کو مقدم سمجھا، اور جس پر پہلے ملاپ وارد ہوا اس نے ملاپ کو مقدم سمجھا۔ فصل سوم حقوق پیر و مرید بر یک دیگرے او عقیدت و رضائے پیر۔ ارشاد: ایک دفعہ کسی شخص نے عرض کیا کہ حضور، مرید پر پیر کا کیا حق ہے اور پیر پر مرید کا کیا حق ہے؟ فرمایا: مرید ہونے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مرید کے سب دینی اور دنیاوی کاموں میں اللہ تعالی کی حفاظت شامل حال ہو جاتی ہے، اور مرید پر پیر کا حق تو اسی وقت ہو جاتا ہے جب کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو جاتا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ گھر بار، دھن و دولت، غرض یہ کہ جو چیز مرید کی ملکیت میں ہے سب پیشوا کی ملک ہو جاتا ہے، اور اس میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ مرید پیشوا کے سامنے اپنے آپ کو ایسا سمجھے جیسا مردہ بدست غسال، یعنی جیسے غسل دینے والے کے ہاتھوں میں مردہ ہوتا ہے۔ ایک فانی جان دینے سے وہ باقی جان آ جاتی ہے جو کبھی فنا نہ ہو۔ کسی نے سچ کہا ہے، شعر: جماد چند دادم جاں خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم۔ ترجمہ شعر: چند کوڑیوں کے عوض میں نے جان خرید لی، اللہ تعالی کا شکر ہے کہ بہت ہی سستا سودا کر لیا۔ میں نے عرض کیا، حضور، پیر پر مرید کا کیا حق ہے؟ یہ سن کر پہلے تو خاموش ہو گئے اور بڑی دیر تک گردن جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر فرمایا، پیر پر جو مرید کا حق ہے وہ بھی معلوم ہو گیا۔ پیر کا ذمہ مرید کا یہ حق ہے کہ اول مرید کے واسطے جاں کنی کے وقت اللہ تعالی سے دعا کرے اور خود مدد کرے کہ اس کے دل میں نام الہی جاری ہو جائے۔ اگر مرید پر بے ہوشی ہے تو نور کی تجلی وارد کرے تاکہ اس کو علم توحید ہو جائے، اور شیطان کے دھوکے سے بچائے تاکہ وہ ایمان سلب نہ کر سکے۔ دوسرے منکر نکیر کے سوال و جواب کے وقت اللہ تعالی سے جواب میں آسانی یا معافی کرا دے، بلکہ روح پیر کی وقت سوال جواب کے مرید کے پاس ہو تاکہ وہ گھبرا نہ جائے۔ تیسرے، پل صراط پر مدد کرے، پھر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں داخل کرے اور جنت میں پہنچائے۔ اور یہ ان مریدوں کا حق ہے پیر کے ذمے جو پیشوا سے محبت رکھنے والے اور ان کے وظائف کے پابند اور ان کے ارشادات پر عمل کرنے والے ہوں۔ باقی جن مریدوں کو پیشوا کی ذات میں فنا حاصل ہو چکی ہے ان کے حقوق کہنے سننے سے باہر ہیں۔ انتہا یہ کہ اللہ تعالی سے واصل کر دے۔ پھر فرمایا، مرید کی تمام چیزوں کی ملکیت حاصل کر لینا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے۔ پھر فرمایا، جب مرید کو فیضان ہو جائے اور ذکر و شغل میں استغراق ہونے لگے تو مرید کو چاہیے کہ پیشوا کی خدمت اور اس کی خوشنودی و رضا کو اپنا اصلی مدعا سمجھے۔
کیونکہ یہ ترقی کی صورت ہے، اور بالفرض پیشوا اگر اپنے مقام سے گر جائے تو بھی خدمت میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرے، بلکہ پہلے سے بھی اچھی طرح پیش آئے۔ چنانچہ ایک بزرگ کی نقل ہمیں یاد آ گئی۔ نقل ہے کہ کسی بزرگ کا مرید ذکر و شغل کرتے کرتے بہت ترقی کر گیا اور پیر سے بھی بڑھ گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بزرگ کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے ولایت سے گر گئے، تمام مرید بھاگ گئے۔ اس مرید نے جو ترقی کر گیا تھا پہلے سے بھی زیادہ خدمت اور تواضع کرنی شروع کی۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں ولایت سے گر گیا ہوں؟ پھر تو کیوں میری خدمت کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن دو باتیں ہیں جنہوں نے مجھے مجبور کر رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ممکن ہے اللہ تعالی آپ کی توبہ قبول کر کے پھر وہی مقام عطا فرما دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو احسان آپ نے مجھ پر کیا ہے اور مجھے اللہ تعالی تک پہنچا دیا ہے، ابھی اس احسان کا بدلہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ میں اس ایک ہی احسان کا شکریہ ادا کرنے کے واسطے یہ خدمت کر رہا ہوں، مگر شکریہ پورا ادا ہوتا نظر نہیں آتا، اور میری ظاہری خدمت ہی پر اکتفا نہیں، بلکہ میں ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ خداوندہ میرے پیر کی مغفرت فرما کر وہی مقام عطا فرما دے اور اس سے بھی زیادہ ترقی فرما۔ چنانچہ اس مرید کی دعا سے ان بزرگ کو وہی مقام عطا ہو گیا۔ نقل ہے کہ ایک شخص ہندوستانی حضور کے پاس بیٹھا تھا، اثنائے گفتگو میں کہہ بیٹھا کہ پنجاب کی زبان بڑی خراب ہے۔ حضور نے اس کے منہ پر ایک تماچا مارا اور فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ ہمارے خواجہ صاحب پنجاب ہی کے تھے اور ان کی زبان پنجابی تھی، تو ہمارے خواجہ صاحب کی زبان کی توہین کرتا ہے۔ وہ نادم ہوا اور معافی مانگی۔ اپنے پیشوا کا اس درجے کا ادب تھا۔ شعر ادب تاجیست از لطف الہی، بنا برسر برو ہر جا کے خواہی۔ ترجمہ شعر ادب اللہ تعالی کی عنایت سے ایک ایسا تاج ہے جسے سر پر سجا اور جہاں چاہتا ہے چلا جا۔ ارشاد ایک روز فرمایا کہ جس درویش کا بڑا کارخانہ یا لنگر وغیرہ ہو، اس کا ظاہری لمبا چوڑا سامان دیکھ کر یہ نہ سمجھ لے کہ یہ کامل مکمل ہے اور بلا سوچے سمجھے مرید نہ ہو جائے، بلکہ خوب اچھی طرح کامل کی شناخت کر کے بیعت ہو، اور جب مرید ہو جائے تو اس کی رضا میں ثابت قدم رہے۔ پیر کی رضا کو ہاتھ سے نہ جانے دے، کیونکہ وصل ذات الہی جل شانہ پیر کی رضا پر منحصر ہے، اوراد و وظائف پر نہیں۔ اگر پیشوا اعمال و وظائف پر خوش ہو تو اس طرح کرے، اور اگر دنیا کے کاموں پر خوش ہو تو اس طرح بجا لائے۔ غرض ہر کام اور ہر بات میں پیشوا کی رضا کو مقدم رکھے، اس میں جلدی وصل ذات الہی کا ہوتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، شعر در رضائے قطب کوش ہر چہ خواہی خورد نوش۔ ترجمہ شعر اپنے پیشوا اور رہنما کی رضا حاصل کر اور پھر جو چاہے کھاتا پیتا رہ۔ اور جب ذکر و شغل کرتے کرتے فقیر کی روح میں طاقت آ جاتی ہے اور اس کو عالم قدس کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، تو پھر جتنا زیادہ ذکر کرے گا وہ فائدہ مند ہی ہوگا اور کسی طرح کا نقصان نہیں۔ پھر خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ذکر کرے اور جس قدر عمل و عبادت میں اسے ترقی نظر آئے وہی اختیار کرے۔ اس پر پھر یہ نقل ارشاد فرمائی وَهُوَ هَذَا
نقل ہے ایک درویش تھے، ان کا معمول تھا کہ مکان کا بیرونی دروازہ بند رکھتے اور یاد الہی میں مشغول رہتے۔ ایک مرید ان سے بہت ہی محبت رکھتا تھا، وہ ہمیشہ مزدوری کرتا اور اس کے پیسوں سے اپنے ان پیر کی ضروریات بہم پہنچاتا اور اپنا بھی گزارا کرتا رہتا۔ اکثر اوقات اس پیر کو بوجہ سکرت اور استغراق کے مرید کے واسطے دروازہ کھولنے کی بھی ہوش نہ رہتی، تو اس وقت اس کو جو چیز دینی ہوتی بانس سے باندھ کر اندر لٹکا دیتا تاکہ پیر کو دروازہ کھولنے کی دقت نہ رہے۔ ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا، پیر کے ساتھ مرید کو بھی فیضان ہوتا رہا۔ ایک روز مرشد نے اپنے کپڑے دھونے کا حکم دیا تو اس نے دل میں سوچا کہ اگر کپڑے دھوں تو نہ صابن کے واسطے پاس پیسے ہیں، نہ آج مزدوری ہو سکے گی۔ بڑی دیر تک سوچتا رہا اور پیر سے عرض کی کہ حضور دعا کریں، اور کچھ نہیں تو صابن کے واسطے اللہ تعالیٰ پیسے دے دیا کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے واسطے تو بالکل دعا نہیں کرتے، ہاں تیرے واسطے دعا کر دیتے ہیں۔ تجھ کو اللہ تعالیٰ اس قدر دنیا دے گا کہ ہم جیسے تیرے دروازے پر دھکے کھائیں گے۔ خیر وہ مرید گیا اور دن بھر مزدوری کر کے پیسے لائے اور کپڑے دھو کر مرشد کو دیے۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح کچھ مدت پیشوا کی خدمت کر کے خوشنودی حاصل کرتا رہا۔ کرتے کرتے رحمت الہی ربوبیت کے ساتھ متوجہ ہوئی اور تکمیل نسبت ہو گئی۔ آخر پیشوا نے فرمایا کہ جاؤ تم لوگوں کو ہدایت کیا کرو، اب ہماری خدمت کوئی اور کر لے گا۔ چنانچہ وہ مرید ہدایت کرنے لگ گیا، خوب ہدایت پھیلائی اور ساتھ ہی پیر کی خدمت بھی کرتا رہا۔ ایک روز یہ مرید چلا جا رہا تھا، راستے میں سامنے بادشاہ آ گیا اور فقیر کو دیکھتے ہی معتقد ہوا اور بیعت ہو گیا اور اپنے اس پیر کے واسطے لنگر خانہ و مکانات وغیرہ بنوا دیے، جاگیر دے دی اور دروازے پر شاہی اردلی متعین کر دیے تاکہ بلا اجازت کوئی اندر نہ آئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان مرشد صاحب کو بھی خیال آیا کہ چلو اپنے اس خلیفہ کو دیکھیں۔ وہ آئے اور اپنے مرید کا گھر سمجھ کر بے دھڑک دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ اردلی نے جو دیکھا تو ان کو دھکا دے کر نکال دیا اور کہا کہ بڈھے تو بلا اجازت کیوں اندر آتا ہے؟ اور بھی بہت کچھ سخت و سست کہا۔ وہ بزرگ باہر گر پڑے۔ ادھر وہ مرید مراقبے میں بیٹھا تھا، اس کو مرشد کا فیضان محسوس ہوا، معلوم ہوا کہ پیر آ گئے۔ وہ باہر نکلا تو پیر کو زمین پر گرے ہوئے پایا، دیکھ کر بے تحاشا ان کے قدموں میں گر پڑا اور قدم چومے، ان کو اٹھا کر بڑی قدر و عزت کے ساتھ اندر لایا اور معذرت کرنے لگا کہ حضور میرا یہ تمام گھر بار اور یہ سب کارخانہ حضور ہی کا ہے، آپ ہی اس کو سنبھال لیں، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ مرشد صاحب نے فرمایا گھبرا نہیں، تسلی رکھ، ہم تجھ سے ناراض نہیں۔ مرید نے عرض کیا حضور میرا جی چاہتا ہے کہ اس اردلی کو موقوف کر دوں اور سزا دوں، اس نے حضور کو ناحق دھکا دیا۔ تو انہوں نے فرمایا اس کا کیا قصور ہے، بلکہ اس کو انعام دینا چاہیے کیونکہ ہماری دعا قبول ہوئی اور اس طریقے سے اس دعا کا ظہور ہوا ہے۔ اس حکایت کے بعد فرمایا وہ فقیر قطب وقت تھا اور مرید کو جو کچھ ملا صرف ان کی رضا سے ملا۔ جب تک پیشوا خدمت کراتا رہا خدمت کی، پھر جب ہدایت کرنے کا حکم دیا تو ہدایت میں مشغول ہو گیا۔ چونکہ وہ پیشوا کی اطاعت و رضا میں ثابت قدم رہا اس لیے اس کے سب کام درست ہو گئے۔ ارشاد ایک روز فرمایا کہ بعد وفات پیر و مرشد حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمہ یعنی حضرت خواجہ قادر بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کہ خلیفہ عالم شاہ صاحب سجادہ نشین ہوئے تھے، لیکن عبداللہ شاہ باوجود پیر بھائی ہونے کے خلیفہ عالم شاہ صاحب کا بہت ادب کرتے تھے اور ہمیشہ ان کی خدمت گزاری میں رہا کرتے تھے، اور بجائے پیر و مرشد کے ان کو سمجھنے لگے تھے۔ ایک روز لوگوں نے خلیفہ صاحب سے کہا کہ عبداللہ شاہ آپ کا بڑا سچا اور مخلص دوست اور فرما بردار ہے۔ اس وقت خلیفہ صاحب عبداللہ شاہ کے ساتھ جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک پزاوا یعنی جس میں اینٹیں یا مٹی کے برتن پکائے جاتے ہیں، اس میں آگ لگی ہوئی خوب شعلہ زن تھی۔ خلیفہ صاحب نے فرمایا، عبداللہ شاہ تم ہمارے بہت فرما برداری کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ خلیفہ صاحب نے فرمایا، اچھا تو اس پزاوے میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ حکم کے ساتھ ہی عبداللہ شاہ اس میں جا کھڑے ہوئے اور خلیفہ صاحب باہر جنگل کو چلے۔ جب جنگل سے فارغ ہو کر کوئی آدھ گھنٹے کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ عبداللہ شاہ اسی پزاوے میں کھڑے ہیں اور آگ خوب دہک رہی ہے، مگر ان کا کپڑا تک نہیں جلا۔ آخر ان کو بلایا تو وہ خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ بہت آوازیں دیں تو وہ کسی قدر باہر آئے، پھر لوگوں نے انہیں ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ پسینہ بدن پر تھا۔ خلیفہ صاحب نے پوچھا کہ کہو کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ جب میں اس پزاوے میں داخل ہوا تو مدینہ منورہ کی طرف خیال کر کے درود شریف پڑھنے لگا۔ وہاں سے ایک نور آیا، اس کو میں نے چادر کی طرح اپنے تمام جسموں پر لپیٹ لیا، چنانچہ آگ کی گرمی مجھے بالکل محسوس نہیں ہوئی۔ یہ پسینہ میرے بدن پر صرف اس نور کی گرمی کا تھا۔ میاں عبداللہ شاہ صاحب بہت اچھے ذاکر و شاغل اور بزرگ درویش تھے۔ بعد وصال خلیفہ عالم شاہ صاحب اکثر ہمارے حضرت صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت مبارک میں رہا کرتے تھے۔ ارشاد: ایک روز مجمع میں کسی شخص نے پوچھا کہ حضور مرید پیر سے بھی بڑھ جاتا ہے؟ فرمایا بعض مرید ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی سیر اتنی ہوتی ہے کہ پیر کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کی سیر کہاں تک ہے۔ چنانچہ خواجہ سری سختی علیہ الرحمہ سے کسی نے یہی سوال کیا تھا تو انہوں نے فرمایا جنید رحمۃ اللہ علیہ میرے سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ اب بھی ایسے ہیں، مگر گو مرید پیر سے بڑھ جاتا ہے لیکن پیر پیر ہی رہتا ہے۔ وہی ادب و تعظیم اور مرتبہ پیر کا پھر بھی باقی رہتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ اس کے پیر کا سیر تو چوتھے آسمان تک تھا اور خود اس کا سیر عرش سے بھی آگے تھا، مگر جب اس کا نزول ہوتا تو پیر کی جوتیوں کا بوسہ دے کر کہتا کہ اگرچہ میں عرش کے اوپر چلا گیا مگر طفیل انہی جوتیوں کا ہے۔ اور ایک بزرگ نے اس کا یہ حال دیکھ کر کہا کہ جب ہی تو بچا ہوا ہے کہ تو نے ادب کا لحاظ رکھا، ورنہ گر گیا ہوتا۔ پھر میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا آج کل تو پیر تک پہنچنا بھی مشکل ہے۔ اس پر فرمایا کہ اگر پیر پر پورا عقیدہ ہو تو اللہ تعالی فضل بھی کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ نقل بیان فرمائی۔ وَهُوَ هَذَا نقل ہے ایک شخص نے عہد کیا کہ میں اس شخص کا مرید ہوں گا جو وضو کے واسطے پانی کا لوٹا اپنے گھر سے لاتا ہوگا اور جس کے لوٹے کی ٹونٹی کا منہ وضو کے وقت قبلے کی طرف ہوگا۔ ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہوا بغداد شریف پہنچا۔ وہاں ایک جولاہا تھا، لوگ اس کو مسجد کا لوٹا نہ دیتے تھے، وہ اپنا لوٹا گھر سے ہی ساتھ لاتا تھا اور اتفاق سے ٹونٹی کا منہ بھی قبلہ کی طرف تھا۔ اس شخص نے اپنے اسی عہد کی وجہ سے اس سے مرید ہونے کو کہا۔ ہر چند اس جولاہے نے انکار کیا مگر اس شخص نے ایک نہ مانی۔ آخر مجبور ہو کر کہا کہ بھائی میں تانی لگاتا ہوں، تو ایندھن وغیرہ لے آیا کر۔
چنانچہ وہ ایک مدت تک لاتا رہا۔ ایک روز وہ ایندھن لیے آ رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور لوگ آپ کی زیارت کرتے اور آپ کے پاؤں کو بوسے دیتے ہیں۔ اس شخص نے دور سے دیکھتے ہی منہ پر کپڑا ڈالا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندے اللہ کے، تو نے ہم میں کیا قصور دیکھا جو منہ پر کپڑا ڈال لیا؟ اس نے عرض کیا کہ حضور، آپ میں تو کوئی قصور نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ میرے پیر سے زیادہ خوبصورت ہیں، اس خیال سے منہ پر کپڑا ڈال دیا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے چہرہ مبارک پر نظر پڑنے سے مجھے آپ کا عشق ہو جائے اور اپنے پیر کی محبت میرے دل سے کم ہو جائے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تیرا پیر کون ہے؟ اس نے اپنے پیر کا تمام قصہ اور نام و نشان سنا دیا۔ آپ کو اس عقیدت پر رحم آ گیا اور سینے سے لگا کر توجہ دی اور اس کے تمام مقامات طے کرا دیے۔ جب اس نے اپنا کچھ اور ہی رنگ دیکھا تو عرض کیا کہ حضور، مجھے بڑی شرم آئے گی، بڑی عنایت ہوگی اگر میرے پیر کو بھی کچھ حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اچھا جا، اسے بھی لے آ۔ چنانچہ وہ جا کر اس جولاہے کو بھی لے آیا۔ آپ نے اسی طرح اس کے مقامات بھی طے کرا دیے اور وہ دونوں پھر حضرت سے بیعت ہو گئے۔ یہ حقائق بیان کر کے فرمایا، جس کو ایسی عقیدت ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی اسی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا، وہ زمانہ وہی تھا، آج کل اس زمانے کی ریس نہ کرنی چاہیے، بلکہ زمانے میں اچھی طرح دیکھ بھال کر مرید ہونا چاہیے، کیونکہ زمانے میں عمریں بہت بڑی ہوتی تھیں اور آج کل عمریں بہت کم ہیں، اور یہ فتنہ و فساد کا زمانہ ہے۔ آج کل عمریں اور ہمتیں دونوں کم ہیں۔ عقیدہ تو درکنار، اس وقت میں کرامتیں دیکھ کر بھی انکار ہی کرتے ہیں، اور جب پیر کامل مل جائے تو اس کا پروانہ ہو جانا چاہیے۔ ارشاد، ایک روز ارشاد فرمایا کہ فقیری کا انحصار بھوکا رہنے پر نہیں، بلکہ یہ فضل خدا ہے جس پر ہو جائے، اور سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ اپنے پیر کی اطاعت و فرما برداری سچے دل سے کرے۔ مرید ہمیشہ پیر کی رضا میں راضی رہے۔ جس قدر پیر کی رضا جوئی کرے گا اسی قدر فیضان میں ترقی ہوتی رہے گی۔ حضرت میاں امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رتڑ چھتر والے فرمایا کرتے تھے، ہم کو پہلے سے معلوم نہ ہوا کہ بھوکا مرنے پر فقیری کا مدار نہیں بلکہ اس کے فضل پر ہے، ورنہ ہم خوب کھاتے پیتے۔ اب خبر لگی جب کہ ہم ضعیف ہو گئے اور اب کسی چیز کا مزہ نہیں رہا۔ مدت سے جو کم کھانے کی عادت ہو گئی تھی وہ عادت پختہ ہو گئی۔ عقیدت پیر کی مزید توضیح کے واسطے ہم کتاب کشف المحجوب سے حکایت ذیل نقل کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس مقبول بارگاہ سمدیت امی کا مسلک بعینہ متقدمین اولیاء اللہ کا مسلک تھا، وہو ھذا مؤلف۔ حکایت، شیخ عبداللہ رودباری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید کے گھر میں آئے، وہ حاضر نہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اس کے گھر کا اسباب فروخت کر دو۔ جب مرید گھر میں آیا تو وہ اس امر سے بہت خوش ہوا اور چپ رہا، اور جب اس کی عورت آئی اور اس نے وہ حال دیکھا تو اپنا جامہ اتار کر پھینک دیا کہ یہ بھی گھر کے اسباب سے ہے۔ خاوند نے اس کو پکار کر کہا، یہ تکلف ہے جو تو نے کیا؟ عورت نے کہا کہ اے مرد حق، وہی تھا جو شیخ نے کیا، چاہیے کہ میں تکلف کروں تاکہ ہماری موجودگی ظاہر ہو۔
یعنی سخاوت ظاہر ہو۔ مرد نے کہا درست ہے، جب ہم نے شیخ کو اپنا پیر تسلیم کیا تو وہ ہم سے عین جود ہے، اور آدمی کی صفت جود تکلف کرنا ہے۔ ہمیشہ مرید کو چاہیے کہ اپنے نفس اور ملک کو خداوند بزرگ اور بلند کے حکم کی موافقت میں مبذول رکھے، یعنی استعمال کرے، اور یہی مراد ہے جو عبداللہ کے بیٹے سہیل نے کہا ہے، الصوفی دمہ حدر و ملکہ مباح، یعنی صوفی کا خون خدا تعالی کے راستے اور رضائے الہی کے کاموں میں معاف اور ملک مباح ہوتا ہے۔